ہم گاؤں کے لوگ جو ہے جہاں پہ ہم بکریاں چرایا کرتے تھے یا لکڑی کاٹ کے گزارا کرتے تھے، وہیں پہ ہی جو ہے وہ بڑی بڑی گاڑیوں کے لوگ آ رہے ہیں، وہاں پہ پلاٹس لے رہے ہیں یا وزٹ کر رہے ہیں۔ تو اس چیز نے مجھے بچپن سے ہی کافی امپریس کیا تھا کہ آیا یہاں پہ ایک ایسی دنیا بھی ہے کہ جو کسی جنگل کے اندر جو ہے وہ چیننگ کر کے اس کو ایک ماڈرن شہر بنا سکتی ہے۔ اور 2013 وہ سال تھا جب پراپرٹی آہستہ آہستہ بحران سے نکل رہی تھی۔ پچھلے سالوں میں کافی بحران تھا، پراپرٹی میں پرائسز گری ہوئی تھی۔ 2005 میں جو ایک زلزلہ آیا تھا، اس کے بعد بہت مارکیٹ کی بری صورتحال تھی۔ تو 2013 ایک ایسا سال تھا جہاں پہ مارکیٹ بوسٹ ہو رہی تھی، پرائس اوپر جا رہی تھی۔ ہمارا جو سیلز کا ایکسپیرینس ہے اس کے اندر جو رسک فیکٹرز کسٹمر ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم ان تمام رسک فیکٹرز کو انشاءاللہ زیرو کریں گے۔ کوئی بھی رسک فیکٹر جو کسٹمر کوئی بھی پراپرٹی لینے یا بیچتے وقت ڈیسائیڈ کرتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اپنا جو ہمارے اپنے ذاتی پروجیکٹ ہیں ایڈوائس کے، اس میں ہم ان تمام فیکٹرز کو زیرو کریں۔ تو آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نئے پروجیکٹ لانچ کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں حبیب الہی ایڈوائس ایسوسی ایٹ سے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوائس ٹیم کے ایک بہت ہی پرانے رکن۔ ایڈوائس کے اندر ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایڈوائس کے چینل کے اوپر آپ نے کافی ان کی ویڈیو دیکھی ہوں گی، اور بہت سی ویڈیو ایسی ہیں جنہوں نے بہت اچھی رینکنگ کی ہے۔ تو بہت محنتی اور ایک ایسی شخصیت جو کہ آپ کو بہت موٹیویشن دے گی۔ موٹیویشن کے لیے ہمیشہ میں نے ان کا نام استعمال کیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں دلاور جاوید گجر۔ ویسے تو یہ دلاور جاوید گجر ہی لکھتے ہیں، لیکن نام ان کا ہے دلاور جاوید۔ تو چلتے ہیں ان سے، ان کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں جو کہ اس سے پہلے آپ نے نہیں جانا ہوگا، اور یقینی طور پہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور بہت موٹیویشن ملے گی، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، کیا کریں، تو کیسے آپ سروائیو کر سکتے ہیں اس طرح کے حالات میں، اور کیسے ایک گاؤں سے نکل کر ایک ایسا گاؤں جہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ کاروبار کے متعلق سوچ سکتا یا کاروبار کے اوپر جاتا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بیریا ٹاؤن آج آیا ہے، کل پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، اور لوگوں کا رویہ عجیب سا تھا اس گاؤں میں۔ وہاں پہ ایک واحد بندہ تھا دلاور جاوید، جس نے آنے والے دنوں کو دیکھا اور ایک بڑے ویژن کے ساتھ ہمارے ساتھ ایڈوائس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، اور الحمدللہ بہت کچھ گین کیا۔ تو چلتے ہیں دلاور کی طرف۔ جی دلاور سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے تو تعریف کی جو ہے وہ کلی باندھ دیے ہیں، تاکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس سے نہیں دلاور، اس میں یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ جب اپنی زندگی کے بارے میں آگے چل کے بتائیں گے تو میں نے اس کے حوالے سے تو زیادہ تعریف نہیں کی، میں نے ریالٹی بیان کی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کیسے آپ نے یہ کام شروع کیا۔ آپ سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، اور آپ اس سے پہلے کیا کرتے تھے، اور کیسے ایڈوائس پہ ہے۔ بہت شکریہ۔ میرا تعلق جو ہے یہ راولپنڈی سے ہے، اور آبائی گاؤں جو ہے ہمارا یہ جو ہے وہ پنڈ کیٹلا کے ساتھ گوڑا ڈیری ہے، اور میں نے اپنی زندگی کا جو اور یہ میں بتا دوں کہ یہ جو گوڑا ڈیری ہے یہ بحریہ ٹاؤن کے بالکل اندر ہے۔ بحریہ ٹاؤن کا پی بلاک گارڈن سٹی اس کے ساتھ بالکل اٹیچ ہے۔ جی، تو جو ہمارا گاؤں کی زندگی ہے جو ہم نے گزاری ہے وہ بڑی زبردست اور بڑی یادیں رکھتی ہے، لیکن جب سے بحریہ ٹاؤن نے ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا ہے ہماری سائڈ کے اوپر، تو وہ گاؤں کی زندگی کافی چینج ہو کے ایک ماڈرن لائف میں آنا شروع ہو گئی تھی۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے وہ جگہ جہاں پہ لوگ جو ہے، ہم گاؤں کے لوگ جو ہے جہاں پہ ہم بکریاں چرایا کرتے تھے یا لکڑی کاٹ کے گزارا کرتے تھے، وہیں پہ ہی جو ہے وہ بڑی بڑی گاڑیوں کے لوگ آ رہے ہیں، وہاں پہ پلاٹس لے رہے ہیں یا وزٹ کر رہے ہیں۔ تو اس چیز نے مجھے بچپن سے ہی کافی امپریس کیا تھا کہ آیا یہاں پہ ایک ایسی دنیا بھی ہے کہ جو کسی جنگل کے اندر جو ہے وہ چیننگ کر کے اس کو ایک ماڈرن شہر بنا سکتی ہے۔ تو شروع سے ہی بچپن سے ہی ہم بحریہ ٹاؤن کی ڈیولپمنٹ کو دیکھ کے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے، تو اس لیے میں نے پھر جو ہے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے آگے اپنا جو فیوچر ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ گزارنے کا پلان کیا تھا۔ تو آپ نے پہلے پولیس کو بھی مجھے پتا چلا کہ جوائن کیا تھا، اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ آپ ایڈوائس میں ہیں۔ زندگی کا جو میری کیریئر ہے یہاں تک پہنچنے میں، اس سے پہلے بہت زیادہ لوگوں کا اور بہت زیادہ اداروں کا اس میں ہاتھ ہے۔ سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو اپنے اساتذہ کا، جن لوگوں نے مجھے تعلیم دی ہے، ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ اس کے بعد اگر میں لائف میں جاؤں تو میرے ساتھ ادارے پولیس میں کچھ ٹائم رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ مجھے وہاں کا ڈسپلن کوئی خاص پسند نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے آرمی جوائن کی تھی، آرمی میں بھی میں نے کچھ ٹائم رہا۔ آرمی سے ہی مجھے ایک بڑے اچھے ہمارے ایک جنرل تھے جن کے ساتھ میں کام کر رہا تھا، انہوں نے مجھے ایڈوائس کی تھی، وہ مجھے اپنی سائڈ کے اوپر لے کے جاتے تھے، وہ ایک کمرشل پروجیکٹ کر رہے تھے اپنا ذاتی، تو اس سائڈ پہ لے کے جاتے تھے، وہ مجھے موٹیویٹ بھی کرتے تھے کہ آپ جو ہے اس فیلڈ میں آؤ، آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے۔
تو مجھے تو اپنے ٹیلنٹ کا آئیڈیا نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس فیلڈ میں بہت اسکوپ ہے، انہوں نے کافی مثالیں بھی دی. تو ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اب جو ہے ریئل اسٹیٹ میں جاؤں، لیکن میرے پاس کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کہاں سے اسٹارٹ کروں، کہاں سے اسٹارٹ نہ کروں. تو اس کے بعد پھر جو ہے اچانک ایک بڑے ضروری کام سے میں جو ہے ایڈوائس شیٹ کے آفس کے باہر آیا. اور مجھے یاد ہے کہ آپ کو فیصل رضا جو ہمارے پاس ہوتے تھے وہ آپ کو لے کر آئے تھے ہمارے آفس میں، یہ صحیح ہے بات؟ جی فیصل صاحب کا اور اخلاق صاحب، یہ دو لوگ ہیں میری زندگی میں، ان کا بہت بڑا کردار ہے. فیصل صاحب ہماری کرکٹ ٹیم کے جو کپتان تھے، اور ان کو میں اکثر آپ کے آفس سے لے کے جاتا تھا کرکٹ کھیلنے کے لیے. ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے آپ کرکٹ کو چھوڑ دیں، آپ یہاں آ جائیں، صبح یہاں پہ ہم کام کیا کریں گے، شام کو ہم یہاں سے گٹھا کرکٹ کھیلنے جایا کریں گے. تو وہ صبح اور شام کا جو سیکوینس تھا اسی نے میری جو زندگی کا کیریئر ہے اس کو جو ہے ریئل اسٹیٹ میں لے کے آیا. تو فیصل صاحب کا بہت بڑا رول ہے جو مجھے یہاں پہ جو ہے ایڈوائس شیٹ کے اوپر جنہوں نے مجھے میری پہچان کروائی. اور ایک جنرل صاحب تھا جن جو گولف کے حوالے سے جن کی آپ اکثر باتیں کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا مجھے اگر آپ ہمیں بتائیں. جی جنرل ایوب صاحب جو ہے یہ جو ہے وہ پیتھولوجسٹ ہیں، یہ کمانڈنٹ بھی رہ چکے ہیں FIP کے، اور بڑی اچھی پوسٹ سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں. ان کا میری لائف میں بہت بڑا کردار ہے. میں ایز اے گولف کیڈی ان کے ساتھ تقریباً 3 سے 4 سال رہا ہوں. انہوں نے مجھے گولف سے جو ہے لے کے پھر مجھے انہوں نے اپنے ادارے میں ایک جاب دی، اور جاب سے ہی پھر انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ ابھی جاب کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ریٹائرڈ ہو رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اب جاب نہ کرو، یہاں پہ آپ کا جاب کا ابھی آگے فیوچر نہیں ہے، تو آپ ابھی ریئل اسٹیٹ میں اگر جانا چاہو تو ریئل اسٹیٹ میں چلے جائے، وہاں اپنا فیوچر آپ جو ہے نا برائٹ کر سکتے ہو. تو ان کا بہت زیادہ کردار ہے میری زندگی کے اندر. تو 2013 میں آپ نے جوائن کیا ایڈوائس ایسوسی ایٹ کو، اور 2013 وہ سال تھا جب پراپرٹی آہستہ آہستہ بحران سے نکل رہی تھی. پچھلے سالوں میں کافی بحران تھا، پراپرٹی میں پرائسز گری ہوئی تھی. 2005 میں جو ایک زلزلہ آیا تھا اس کے بعد بہت مارکیٹ کی بری صورتحال تھی. تو 2013 ایک ایسا سال تھا جہاں پہ مارکیٹ بوسٹ ہو رہی تھی، پرائس اوپر جا رہی تھی. تو آپ کی جو انٹری تھی ایک بہت ہی زبردست ٹائم پہ ہوئی 2013 میں. تو جب آپ نے ایڈوائس کو جوائن کیا تو اس کے بعد کی صورتحال بتائیں. دیکھیں 2013 میں ہم نے جب بحریہ ٹاؤن ایڈوائس شیٹ کو جوائن کیا تو وہاں پہ اس ٹائم بحریہ ٹاؤن کراچی کی بکنگ کا مجھے صحیح یاد ہے کام سٹارٹ تھا، اور ہم نے بحریہ ٹاؤن کراچی کی بکنگ سے کام سٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے تمام پروجیکٹس کے اندر جو ہے وہ کام سٹارٹ کیا ہے. تو اس ادارے میں آ کے مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ پوٹینشیل ملا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرنے کا موقع ملا ہے. ٹیم جو آلریڈی ایڈوائس شیٹ پہ کام کر رہی تھی اس ٹیم کے ساتھ ایک فرینڈلی ماحول میں جو ہے مجھے یہاں پہ کام کرنے کا جو موقع ملا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول نے مجھے جو ہے موٹیویٹ کیا ہے کہ میں یہاں پہ اپنی جو کیریئر ہے ریئل اسٹیٹ کا، جو مجھے ماضی میں بھی بتایا گیا تھا کہ آپ اس کو آگے لے کے چلے، تو میں نے وہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اسی اسٹیٹ کے اوپر بیٹھ کے ہی میں اپنے کیریئر کو جو ہے نا آگے چلا سکتا ہوں. تو یقینی طور پہ آپ نے ایڈوائس کو بہت سروسز دی، بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سکھایا. تو ابھی ریسنٹ جو ہم نے پروجیکٹ کیا اپنے آرچرڈ فارم کے حوالے سے، تو یہ ایک بالکل یونیک آپ کا ایکسپیرینس تھا. ایڈوائس کا بھی بالکل یونیک ایکسپیرینس تھا. کہاں ہم صرف سیل پرچیز میں ڈیل کیا کرتے تھے، لوگوں کی جو انوینٹری اس کو سیل کیا کرتے تھے، اور کہاں ہم نے خود ایک اپنا پروجیکٹ کیا. تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بریف کریں. دیکھیں میری شروع سے ہی یہ خواہش رہی ہے کہ، اور مجھے یہ ٹیچرز جو بھی میرے اساتذہ تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ جہاں بھی جائیں، چاہے وہ کسی ادارہ ہو، چاہے کوئی اسکول ہو، چاہے کوئی مارکیٹ ہو، تو وہاں پہ آپ نے اپنی پوری ایفرٹ لگانی ہے. آپ کے مائنڈ میں کسی اور چیز کا خیال نہ ہو جب آپ محنت کر رہے ہو. اسی لیے جب میں نے ایڈوائس شیٹ کے اوپر ریئل اسٹیٹ کا کام سٹارٹ کیا تو مجھے یہاں سے بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملی. اس تجربے کے ساتھ ساتھ پھر میں نے خود بھی کچھ ایکسپیرینس کیے، کچھ ایکسپیریمنٹس کیے جو یہاں کی ٹیم نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. اور ان تمام چیزوں کو ملا کے ہم نے پھر اپنے ادارے کے اندر رہ کے بھی، ایڈوائس شیٹ کے اندر رہ کے بھی ہم نے جو ہے وہ بڑے اچھے ایکسپیرینس بھی کیے، اور بڑے رسک فیکٹرز میں رہ کے بھی ہم نے کام کیا. لیکن الحمدللہ ہم نے جو بھی کام کیا ہے اس میں ہم نے اس کام کو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کلوز کیا ہے. اور جن جن چیزوں میں ہم نے کام کیا وہ مارکیٹ میں بھی موجود ہیں. ہمارے کسٹمرز ہیں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ 10 سال میں کام کیا وہ سیٹسفائی ہیں، اور آگے انہوں نے زیادہ ریفرنس بھی کیے ہیں. اسی طرح جو ہمارا ایک پروجیکٹ آپ بات کر رہے ہیں کہ پروجیکٹ کے متعلق، تو یہ جو پلان تھا یہ بڑے ٹائم سے تھا کہ کیونکہ ہم سیلز میں تھے تو ہم مختلف چیزوں کو فیس کرتے تھے. جب ہم کسی سے بائنگ کرتے تھے تو اس کا ایٹیٹیوڈ بائنگ کے ٹائم، یا اس کا ریٹ کو ریوائز کر دینا، اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن، تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمارے بیک کے اوپر ہمارے کسٹمرز کو کافی ڈسٹرب کرتی تھیں.
تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنا ایک ایسا پروجیکٹ کریں جس میں ڈائریکٹ ہم کسٹمرز کو وہ تمام چیزیں ہینڈ اوور کریں جس کا تمام اتھارٹیز جو ہیں وہ ایڈوائز ایسوسیٹ جو ہے وہ خود سائن کریں. تو اس مائنڈ کو ذہن میں رکھ کے ہم نے اپنے پروجیکٹ کا آغاز کیا اور الحمدللہ اس پروجیکٹ میں ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اور جو چیزیں ہمارے سے ہو سکتی تھی اس پروجیکٹ میں ہم نے کی ہیں. تو اب فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی اور اس کے علاوہ کوئی پلاننگ ہے پروجیکٹ کرنے کی یا بس سیل پرچیز ہو بس اسی کے اوپر رہے گے؟ دیکھیں ابھی تو فیوچر کا جب تک ہے پلان یہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں رہیں گے انشاءاللہ اور ایڈوائز شیئر کے ساتھ مل کے ہی جو ہمارے پرانے کسٹمرز ہیں جو ہمارے نئے کسٹمرز بنیں گے ان کے لیے انشاءاللہ ہم بڑے اچھے پروڈکٹ لے کے آئے ہیں کیونکہ ہمارا جو سیلز کا ایکسپیرینس ہے اس کے اندر جو رسک فیکٹرز کسٹمر ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم ان تمام رسک فیکٹرز کو انشاءاللہ زیرو کریں گے. کوئی بھی رسک فیکٹر جو کسٹمر کوئی بھی پراپرٹی لینے یا بیچتے وقت ڈیسائیڈ کرتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں اپنا جو ہمارے اپنے ذاتی پروجیکٹ ہیں ایڈوائز کے اس میں ہم ان تمام فیکٹرز کو زیرو کریں. تو آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نئے پروجیکٹ لانچ کریں گے. تو اس وقت جو مارکیٹ کی صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا لگتا ہے کہ صورتحال بہتری کی طرف چلی جائے گی؟ کیونکہ آپ 2013 سے ہے تو یہ اس طرح کی صورتحال میرا خیال اس سے پہلے بھی آپ نے فیس کی ہے تو اب تقریباً ملتی جلتی صورتحال ہے تو کیا لگتا ہے کہ کب یہ صورتحال میں بہتری آنے کی توقع رکھتے ہیں؟ لیکن ریئل اسٹیٹ میں جو ہے نا وہ اپریسیشن اور ڈپریسیشن چلتی رہتی ہیں. ہم نے دیکھی ہیں, ہم نے اس سے بھی اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو اس سے بھی برا وقت گزارا ہے. تو ایسا کوئی یہ اتنا مشکل وقت نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ پہ اس ٹائم برا وقت ہے. تو میں یہ اس کو اگر شارٹ لفظوں میں بیان کروں تو یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے بائنگ کا, کیونکہ ہمیشہ اس ٹائم جن لوگوں نے بائنگ کی ہے انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ بہت زیادہ پروفٹ پہ سیل کیا ہے. تو یہ بیسٹ ٹائم ہے بائنگ کا, یہ برا وقت نہیں ہے. آپ جو ہے نا اگر بائنگ کیپیسٹی ہے تو آپ بائنگ کریں, اگر بائنگ کیپیسٹی نہیں ہے آپ کے پاس ایسٹ پڑا ہوا تو اس کو ہولڈ کریں. کوئی برا ٹائم نہیں ہے, اس سے بڑے برے وقت گزرے ہیں, ریئل اسٹیٹ میں گزرے ہیں, بیریٹون میں گزرے ہیں, انویسٹرز کے اوپر گزرے ہیں, کلائنٹس کے اوپر گزرے ہیں. لیکن جن لوگوں نے اس ٹائم صبر کیا ہے ان لوگوں نے ضرور اس صبر کا جو ہے وہ بڑا اچھا پھل جو ہے وہ لیا ہے. یوتھ ایڈوائز ایسوسیٹ میں الحمدللہ اور بھی کافی ستارے ہیں, لیکن ان میں ایک سٹار جو دلاور ہے, ان کے کریڈٹ کے اوپر ایک بڑی اور زبردست چیز ہے, وہ ہے کہ کے پی زی کا ایک پروجیکٹ تھا گلیکسی ہائٹ, جس میں تقریباً 62 کے قریب یونٹ تھے جو کہ 3 سے 4 ماہ کے اندر اپارٹمنٹ کو ہم نے سیل کیا. یہ ایک بہت بڑا ایک ایفرٹ تھی اور بڑا اس کا زبردست جو تھا ایڈوائز کے اوپر اس کو موٹیویشن ملی, باقی جو لوگ اس میں کام کر رہے تھے, اور ایڈوائز کی ایک سٹرینتھ کا ہمیں اندازہ ہوا کہ ایڈوائز ایسوسیٹ جو کہ صرف پلاٹس کے اوپر سیل پرچیز کر رہی تھی کہ وہ پروجیکٹس کو بھی سیل کر سکتی ہے. گو کہ پروجیکٹ کا سیرا ایڈوائز ایسوسیٹ نے سب سے پہلے عبداللہ جو ہمارے پرانے سی او تھے ایڈوائز ایسوسیٹ کے, انہوں نے سب سے پہلے اس کا اسٹیپ لیا تھا. اس سے پہلے ایڈوائز ایسوسیٹ جو تھی صرف پلاٹس کو سیل پرچیز کرتی تھی, لیکن سب سے پہلے انہوں نے زیم کے ساتھ مل کے پروجیکٹ کو لیا, زیم کے پروجیکٹ بیچے, دلاور ان کے ساتھ تھا, ویس ان کے ساتھ تھا. اس کے بعد پھر عبداللہ کے جانے کے بعد ہم نے یہ گلیکسی کا پروجیکٹ لیا اور اس کو الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے بہت شارٹ ٹائم میں بیچا. تو دلاور یہ جو آپ کا ایکسپیرینس تھا اس حوالے سے اسپیشلی عبداللہ کے ساتھ اور اپارٹمنٹ کے حوالے سے اس کو تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں جو ماضی میں عبداللہ کے ساتھ ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے. ہمیشہ ہی زندگی کے ہر پہلو میں انہوں نے ہمیں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں, چاہے وہ روزمرہ زندگی کی ہوں, چاہے وہ کاروبار کی ہوں یا کسی بھی اور چیز کی ہوں. لیکن یہ کریڈٹ جو ہے انہی کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایڈوائز شیٹ میں پروجیکٹ کی سیلز میں سب سے پہلا جو ہے وہ سٹیپ انہوں نے لیا اور اس میں ہم نے مل کے ایک بہت بڑی سیل نکالی. اسی ایکسپیرینس کو جو ہے پھر ہم نے ان کی جو ایکسپیرینس تھا اس کو ہم نے اسٹاک نہیں کیا, بلکہ اس کے بعد بھی ان کے اسی ایکسپیرینس کو ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ بھی شیئر کیا. اور ہم نے چاہا کہ جو ایک پلیٹ فارم وہ ہمیں سیلز پلاٹ کی سیلز کے علاوہ کنسٹرکشن یا پروجیکٹ کی سیلز میں اپنا ایک ایکسپیرینس یا ایک پاتھ ہمیں دے کے گئے ہیں, اس پاتھ کو ہم آگے لے کے چلیں اور اسی پاتھ کے اوپر ہم کام کر کے میکسیمم جو ہے وہ سیلز نکالیں اپنے تمام اچھے کسٹمرز کے لیے بھی اور کمپنی کے لیے بھی. اور ہم نے پہلے بھی جو سلیکشن تھی عبداللہ کی اس میں بھی انہوں نے ایک بڑی کمپنی کو سلیکٹ کیا تھا. یہی وجہ تھی کہ ہمارا جو ایکسپیرینس تھا سیلز میں پروجیکٹ کی وہ ایک بڑا اچھا رہا تھا. تو اس کے بعد جو ہے انہی کا یہ ایڈوائز بھی تھی کہ جب بھی آپ پروجیکٹ میں کوئی بھی چیز بائنگ کرتے ہیں تو آپ ریٹس کو جو ہے وہ نہیں دیکھتے, آپ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کمپنی کی ورتھ کیا ہے. تو نیکسٹ جو اسی جو ایکسپیرینس تھا اسی ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر جو ہے ہم نے بھی کے پی زیڈ کے گلیکسی ہائٹ کے پروجیکٹ میں جو انوینٹری بائی کی تھی
उसी इन्वेंट्री को हमने उसी जो है वो एक्सपीरियंस को माइंड में रख के बाई किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने जो है वो उसी तरह प्रॉफिट भी और उसी तरह भी जो है हमने उसको सेल किया जिस तरह हम उससे पहले जो प्रोजेक्ट सेल कर रहे थे, रियल एस्टेट के जब सेल्स हों या कंस्ट्रक्शन हो, तो उसी तरह हमने जो है इसी प्रोजेक्ट को भी क्लोज किया। जी बिल्कुल जनाब, अब आखिरी सवाल आपसे, ये थोड़ा सा रियल एस्टेट से हट के है। आपको जैसा कि हमारे मोस्टली जो टीम मेंबर हैं, मुझे भी पाकिस्तान घूमने का और दुनिया घूमने का काफ़ी शौक़ है, हमें भी, तो आपने भी काफ़ी दुनिया घूमी है, काफ़ी पाकिस्तान के एरिया स्पेशली नॉर्दर्न एरिया को अक्सर विजिट करते रहते हैं, तो आप अपने आबाई शहर पिंडी और बाकी जगह पे क्या फ़र्क फील करते हैं? आपको क्या लगता है जब पाकिस्तान में आप बाकी किसी एरिया में जाते हैं, जब पाकिस्तान आप अपने एरिया में होते हैं, जैसे स्पेशली पिंडी में है और आप कोयटा गए बाकी एरिया को, तो कोई ख़ास एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। देखिए, जो घूमने फिरने का एक्सपीरियंस है ये तो हर जगह के ऊपर मुख्तलिफ ही रहा है। जहाँ भी हम गए हैं वहाँ से कोई मुख्तलिफ चीज़ें सीखने को मिली है, आबाई शहर में रह के भी मुख्तलिफ चीज़ सीखने को मिली है। लेकिन आबाई शहर के मतलब यही एक मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है वो बाकी जो जगह हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस ज़िंदगी की वहाँ करते हैं वो यहाँ नहीं कर पाते, और जो यहाँ कर रहे होते हैं उनको हम उन जगह के ऊपर जाके एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो दोनों सारी जगह ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन यहाँ पे आके ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक ये समझ लें कि जो चीज़ हम प्लान कर रहे थे कि उस तरह की लाइफ को स्पेंड करना है, वो आबाई गांव में, आबाई जगह में, आबाई शहर में रह के वैसी ज़िंदगी गुजारना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जो अब टोटल आपकी जो अभी तक हमारी बात हुई है उसमें जो सबसे मुख्तलिफ बातें आपने की हैं, जो इसमें सबसे अहम बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि किस तरीके से आप एक बड़ा विजन रखते हुए, एक स्ट्रगल करते हुए, एक मेहनत को सामने रखते हुए आप एक छोटे लेवल से किस तरह काम करते हुए एक बड़े लेवल तक जा सकते हैं, और वो सब ख्वाहिशें, वो सब जो आपके माइंड में है, जो जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपके साथ हो तो इंशाल्लाह ताला वो आपको मिल जाती हैं। तो आपका शुक्रिया कि आप आए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी आपसे इस हवाले से बात होती रहेगी। वैसे आप हमारे चैनल के ऊपर दिलावर की जो भी एक्सपर्टीज़ है उनके ऊपर वीडियो आप देखते रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर दिए गए नंबर्स पर हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से रब्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।